غسل اسلامی شریعت میں روحانی نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خاص طریقے سے بدن دھونے کو غسل کہتے ہیں۔ غسل کو انجام دینے کے دو طریقے ہیں، ترتیبی، ارتماسی۔ غسل ارتماسی دفعی میں آپ نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی قربت کے لیے انجام دے رہا ہوں اور ایک بار میں پورا بدن پانی میں ڈبو دیں، جیسے آپ تالاب یا دریا میں اس طرح ڈبکی لگاتے ہیں کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس آسان طریقے سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اب ترتیبی غسل میں آپ کو یہ مراحل طے کرنے ہیں۔ پہلے نیت کریں کہ خدا کی خوشنودی کے لیے یہ غسل انجام دے رہا ہوں، پھر سر، چہرے اور گردن کو مکمل طور پر دھوئیں اور کان کے باہری حصوں کو بھی دھونے کا اطمینان حاصل کر لیں۔ کان کے اندرونی حصوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ پورے بدن کے دھل جانے کے اطمینان کے لیے بہتر ہے کہ بعد والے اعضاء کا تھوڑا حصہ بھی دھو لیں۔ یہاں پر دھونے سے مراد یہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کام شاور یا نل کے نیچے کھڑے ہو کر یا لوٹے سے پانی ڈال کر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ دوران غسل بدن کا کوئی حصہ خشک تو نہیں رہ گیا۔ اس اطمینان کے لیے ہاتھوں سے پانی کو بدن پر ملیں۔ اب بدن کا داہنا حصہ دھوئیں، جس میں کاندھا، ہاتھ، سینہ، پیٹ، پیچھے کا حصہ، شرمگاہ، جھانگ، پنڈلیاں اور پیر شامل ہیں۔ احتیاط کے طور پر ان کے ساتھ بائیں حصے کا بھی کچھ حصہ دھو لیں۔ پھر بایاں حصہ اور شرمگاہ ویسے ہی دھوئیں جیسے داہنے حصے میں دھویا تھا۔ بایاں حصہ دھوتے ہی غسل مکمل ہو جائے گا۔ اہم بات جان لیں کہ بعض علماء بایاں کاندھا دھونے سے پہلے داہنا کاندھا دھونے کی شرط نہیں لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سر اور گردن دھونے کے بعد بدن کے بقیہ حصوں کو دھونا چاہیے۔ غسل کرتے وقت کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ پانی پاک ہونا چاہیے، یعنی نجس نہ ہو، مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی نہ ہو، مطلق ہو، یعنی اس میں کچھ ملا نہ ہو اور اس میں کوئی چیز گھولی نہ گئی ہو۔ پانی کھال تک پہنچنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو برطرف کر دینا چاہیے۔ صرف بالوں کو دھوئیں اور پانی سر کی کھال تک نہ پہنچے تو یہ کافی نہیں ہے۔ غسل سے پہلے اعضائے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر غسل کے دوران ہی وہ پاک ہو جائیں تو بھی کافی ہے۔ یہ عمل ترتیب سے انجام پانا چاہیے، اس طرح کہ سب سے پہلے سر و گردن دھوئیں اور اس کے بعد جسم کا باقی حصہ دھوئیں۔ ہمارے بعض علماء کے مطابق بائیں حصے کو دھونے سے پہلے داہنے حصے کا دھونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو اپنے مرجع تقلید کی توضیح المسائل میں دیکھ لیں۔ اس سلسلے میں مراجع کرام کے مختلف نظریات ہیں۔ اختیاری حالت میں اپنے بدن کو خود ہی دھونا واجب ہے۔ اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا اس کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ غسل کے بجائے تیمم کریں۔ کچھ ایسے نکات ہیں جن سے غسل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ بدن کا اوپر سے نیچے تک دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اطمینان حاصل کر لینا ضروری ہے کہ پانی کھال تک پہنچ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ پے در پے اعضاء کا دھونا لازمی نہیں ہے، بلکہ سر و گردن کو دھونے کے کچھ دیر کے بعد بھی بدن کا باقی حصہ دھو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ بعض مراجع تقلید کے مطابق واجب اور مستحب دونوں غسل وضو کے لیے کفایت کرتے ہیں، یعنی غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ آپ ایک ہی غسل میں متعدد غسلوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی غسل میں غسل جنابت اور غسل جمعہ دونوں کی نیت کر سکتے ہیں۔